السلام علیکم ویورس، بہت ہی اہم سماجی مسئلہ ہے۔ سماجی امن اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات ہے۔ آج لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن میں کالج بلاک کے ایک گھر میں 15 کالج بلاک میں ڈاکو گھسے اور ڈاکوؤں نے جیسے ڈکیتی کے لیے وہ کرتے ہیں وہ اپنا ایکٹ کیا، اور گھر کی ایک بچی نے موقع پا کے 15 پر کال کی، اور 15 پر کال کے بعد پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی۔ یہ صبح کی بات ہے، صبح 7 بجے کے بعد کی۔ پولیس نفری نے آ کر جب اس ڈکیتی کو ناکام بنانے کی کوشش کی تو جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ڈاکوؤں کی طرف سے ان پر فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کا تبادلہ کوئی 40 منٹ تک ہوتا رہا، اور 40 منٹ کے فائرنگ تبادلے کے بعد پولیس نے انتہائی پیشہ ورانہ اور بہت ہی ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اہل خانہ کو محفوظ کیا، بلکہ 6 کے 6 ڈاکو جو گھر میں گھسے ہوئے تھے، 6 ڈاکو تھے ڈاکٹر عباد کے گھر۔ ڈاکٹر عباد بڑے معروف نیورو سرجن ہیں، نیورو کے وہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کے گھر میں وہ داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اہل خانہ کو پولیس نے بچایا بھی اور 6 ڈاکوؤں کو ختم بھی کیا، یعنی انہیں مار ڈالا۔ یہ جو ڈکیتی کی داستان ہے اور یہ جو پولیس مقابلہ ہے، ہمیشہ سے پاکستان میں پولیس انکاؤنٹر جو ہے وہ شکوک میں ہوتا ہے، شک و شبے میں اس میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پلینڈ مقابلہ ہے، یا پولیس والوں نے مجرموں کو پہلے سے پکڑا ہوتا ہے اور پکڑنے کے بعد ان کو مار ڈالتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جو آج کا واقعہ ہوا ہے، اس کے جو شواہد آ رہے ہیں سامنے اور اس کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس میں واقعتاً پولیس اہلکاروں نے بڑا ہی پیشہ ورانہ انداز سے ایک اس انکاؤنٹر کو لیا۔ پیشہ ورانہ انداز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پولیس کے کسی جوان کو کوئی وہ زخمی نہیں ہوا یا نقصان نہیں پہنچا، گھر والے بھی محفوظ رہے، اور 6 ڈاکو تھے، بڑی تعداد تھی ڈاکوؤں کی جن کو انہوں نے مار ڈالا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد جو ایس پی اقبال ٹاؤن ہے ارتضیٰ، اور ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن عاطف معراج، اور وہاں پہ 2 ایس ایچ اوز موجود تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ندیم کمبو ہے، اور دوسرے جو ہیں ان کا نام سید قمر۔ یہ لوگ اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود رہی۔ انہوں نے آپریشن کیا، علاقے کو پیسفل کیا، اور اس کے بعد وہاں پر آئی جی پولیس ڈاکٹر عثمان بھی آ گئے۔ تو اس سارے معاملات کے اوپر بات ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے شہریوں کی حفاظت اور امن امان کے لیے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر پولیس کو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پولیس مقابلے کی نوبت کیوں آتی ہے، انہیں اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات جو میں جس کے ساتھ آج بات کرنا چاہوں گا کہ چند دن پہلے لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں ایک نوعمر لڑکے نے گاڑی چلاتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ گاڑی اس نے 160 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے وہ لے کر آیا، اور لا کر اپنے سے اگلی والی گاڑی کو اس نے ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں جو ہٹ ہونے والی گاڑی تھی اس میں موجود ایک ہی فیملی کے 6 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس لڑکے کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اس کے اوپر کورٹ کا ٹرائل ہو رہا ہے، پولیس اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے، پولیس مقابلہ ہے یا یہ جو ہٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بہت ساری کہانیاں ہیں کہ وہ کوئی ان کی آپس میں پرخاش ہو رہی تھی یا لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اس سے ہٹ کر اس میں ایک چیز کامن ہے۔ کامن یہ بات ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کدھر جا رہی ہے۔ یہ بچہ جو ہے وہ 17 ایئرز اولڈ ہے جس نے ہٹ کیا ہے گاڑی کو، اور یہ جو ڈاکو ہیں، جو 6 مارے گئے ڈاکو ہیں، ان میں سے بھی جو یہ لوگ ہیں یہ کوئی زیادہ عمر کے نہیں ہوں گے، نوجوان ہیں، لیکن کرائم کے راستے پر چل جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر پولیس کب تک اس طرح کے ایکٹ کر کے جرائم کو روکتی رہے گی، اور کیا اس طرح سے جرائم کو روکا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر ایک بہت ڈیپ برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ داران ہیں سوسائٹی کے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذمہ داران ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور جو سماجی اور فلاحی تنظیمیں ہیں،
उन सब लोगों को जो मज़हब से मुतल्लिक़ा लोग हैं, उलमाए इकराम को, सबको ये सोचना होगा कि मुआशरे के अंदर कानून की जो बालादस्ती है और कानून का जो एहतराम है और अपनी लिमिट्स के अंदर रहने का जो एक रवैया है, उसको कैसे मैच्योर किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से पुलिस ने एक स्टेप लिया है कि उन्होंने पंजाब में जो लोग कम उम्र के ड्राइवर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक एक्शन का आगाज़ किया, और ये होना चाहिए। जो भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, वो अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी या कोई भी ड्राइविंग वाली चीज़ जो है उसको उसमें इन्वॉल्व है, उसको पकड़ा जाना चाहिए, बल्कि उसके पेरेंट्स को भी साथ पकड़ा जाना चाहिए। इसी तरीके से ये जो डकैती और इस तरह के जो मुकाबले हो रहे हैं डाकुओं के साथ, ये मुकाबले और ये डकैती, ये जस्ट लाइक दैट कि आप कह लें कि एक दरख्त है, उसके आप पत्ते काट रहे हैं। पुलिस तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है, लेकिन मुआशरे के जो बाकी लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पर, जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पर, जो समाजी सुधार के कामों में इन्वॉल्व हैं ख़ास तौर पर, जो हमारी सियासी हिरारकी है, जो हमारे इंतज़ामिया के लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उन सब लोगों को एक अदर वे की तरफ भी जाने की ज़रूरत है कि हमने अपने मुआशरे की तरबियत कैसे करनी है कि हमारी नौजवान नस्ल जौन सी है वो जराइम की तरफ उनका रग़बत और रुझान ना हो, उनके अंदर पिस्तौल पकड़कर और गोली चलाने का शौक़ जौन सा है वो ना पैदा हो। ये बहुत बहुत ही ज़रूरी मामला है। इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, इस मामले से बाहर आने की ज़रूरत है। ये बहुत संगीन सूरत हाल है, और ये तब भी होगा कि अगर हम अपने मुआशरे के अखलाकियात को और इक़दार को ज़िंदा रखने के लिए इज्तिमाई कलेक्टिव कोशिशें करेंगे। बहरहाल आज के पुलिस मुकाबले और नौ उम्रों के ख़िलाफ़ जो ड्राइविंग है उसके ख़िलाफ़ जो एक्शन कर रही है पुलिस, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि ये एक्शन इसका दायराकार और भी होना चाहिए। जो हेलमेट के बगैर जाते हैं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, और जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्ट होना चाहिए, ताकि हादसात में कमी हो, ताकि लाकानूनियत जौन सी है उसके रुझान में कमी हो, और मुआशरा जो है वो ग्रो कर सके टुवर्ड्स बेटरमेंट, बेहतरी की तरफ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों को अच्छी सोच और मुस्बत और तामीरी जो रवैया है उसके बारे में कोशिश करें कि वो उसको सुने और उस पर बाकियों पर भी अमल करने की कोशिश करें। मुझे अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।